أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس قدر نبی آئے سب اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر بنے. یہ تمام انبیاء و رسول مظہر صفات تھے، ذات کا مظہر کوئی نہ تھا. حتیٰ کہ حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات حق کا مظہر اور جمال الوہیت کا آئینہ بن کر تشریف لائے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں حق کا جمال کا آئینہ ہوں، میں حق کے جمال کا آئینہ ہوں. تو پتہ چلا کہ خدا کے حسن کی جلوگاہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. جو جمال خدا کو دیکھنا چاہے وہ جمال مصطفیٰ کو دیکھ لے. جو جمال خدا کو دیکھنا چاہے وہ جمال مصطفیٰ کو دیکھ لے. اور جو خدا سے محبت کرنا چاہے اسے پہلے مصطفیٰ سے محبت کرنا ہو. جو رب تعالیٰ سے محبت کرنا چاہے وہ پہلے مصطفیٰ سے محبت کرنا ہو. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر دل میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا اللہ کی محبت پانے کے لیے حضور علیہ السلام کی محبت اور اتباع دونوں ضروری ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ محبت رسول اگر پورے طور پر دل میں جاگزیر ہو جائے تو پھر اتباع رسول کا ظہور ناگزیر بن جاتا ہے. صاحبان ذوق سلیم بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات امت مسلمہ کے ایمان کا مرکز ہے. امت مسلمہ کے ایمان کا مرکز ہے، اور ہم جس قدر اپنے اس مرکز سے دور ہوتے چلے جائیں گے اسی قدر مصائب میں گھر گرتے چلے جائیں گے. جس قدر اس مرکز سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے اسی قدر ہم گرتے چلے جائیں گے. لہٰذا امت مسلمہ کی بقا اور سلامتی اور عروج و ترقی کا راز اس بات میں ہے کہ وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جملہ عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز سمجھے، اور محبوب خدا اشرف انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تحت زندگی بسر کریں.
عزیزان من، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی منچاہی زندگی چھوڑ کر اپنے خود ساختہ اصولوں سے منہ موڑ کر اپنے نفس کے، خودی کے، اپنے چاہتوں کے، خواہشات کے اور رسم و رواجوں کے سب بت توڑ کر، سارے آئینے توڑ کر اپنی ذات کی آرائش کے لیے اپنی کردار سازی اور شخصیت سازی کے لیے آئینہ مصطفیٰ کو سامنے رکھیں، کیونکہ یہی آئینہ ساز نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اور پھر بن سنور کر، نکھر کر، ابھر کر دنیا کے سامنے آئیں اور انقلاب برپا کر دیں، کیونکہ ہم انقلابوں کے حامی ہیں۔ اور روز تاریخ سے جان کر دیکھے تو ہماری تاریخ انقلابوں سے بھری پڑی ہے، اور انقلاب باہر سے نہیں آتا، انقلاب باہر سے نہیں آتا بلکہ اندر سے آتا ہے۔ دل سے اٹھاتا ہے اور پھر رگ رگ میں سما جاتا ہے۔ کچھ پاس نہیں تو نہ صحیح، ایمان ایک عظیم قوت ہے، عشق ایک عظیم دولت ہے، عشق سرچشمہ حیات ہے، اسی سے افراد زندہ ہوتے ہیں، اسی سے قومیں زندہ ہوتی ہیں، اسی سے ہدایت کے چشمے پھونکتے ہیں، اسی سے واضحان منور روشن ہوتے ہیں، اسی سے دنیا اور آخرت میں سرخروئی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کرتے۔ برادران اسلام، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ عبادت کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ عبادت کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور ایمان کا انحصار محبت رسول پر ہے، اور محبت رسول کا تقاضا ہے کہ آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو اپنایا جائے، اس لیے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، وہ اس کی ہر ادا اپناتا ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، وہ اس کی ہر ادا اپناتا ہے، اور اس کی ایک ایک بات کو مانتا ہے، اور اس کی ایک ایک بات کو مانتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر محبت کا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں جھوٹا ہوتا ہے۔ یعنی جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، وہ اس کی ہر ادا اپناتا ہے، وہ اس کی ہر ادا اپنائے گا۔ یعنی جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، وہ اس کی ہر ادا اپناتا ہے،
اور اس کی ایک ایک بات کو مانتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر محبت کا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں جھوٹا ہوتا ہے، اپنے دعوے میں پھر جھوٹا ہوتا ہے۔ اب ایک مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہماری کسی دینی محفل میں رات کے 12 بجے یا 1 بجے یہ نعرہ لگے کہ غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اگر کسی دینی محفل میں رات کے وقت 12 یا 1 بجے یہ نعرہ لگے کہ غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور صبح اٹھ کر نماز فجر پڑھنا قبول نہ ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اپنے محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اگر رات کو ہم 12-1 بجے یہ دعویٰ کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مبارکہ سنتے ہیں، دینی محافل سجاتے ہیں، اور صبح اٹھ کر ہم نماز فجر ادا نہ کریں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اپنے محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ یاد رہے کہ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت کا دعویٰ اسی صورت میں سچا ثابت ہو سکتا ہے جب ہم محبت رسول کے تقاضوں کو بھی پورا کریں گے۔ یعنی محبت کا دعویٰ اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ جب ہم محبت رسول کے تقاضوں کو بھی پورا کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات پر بھی عمل کریں گے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، فقط دعووں سے نہیں۔ جو تعلیمات ہوں گی، جو شریعت کے مطابق اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہو، نماز پنجگانہ جماعت سے ادا کرنی ہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ان سب چیزوں پر عمل کرنا ہو۔ اگر ہم محبت رسول کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تو پھر ہم اپنی محبت میں جھوٹے ہیں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، فقط دعووں سے نہیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس حوالے سے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ہمیں صحابہ کے عشق کا سبق سیکھنا چاہیے
ارے عاشق تو وہ تھے جن کی ایک ایک سانس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی۔ عاشق تو وہ ہیں جن کی ایک ایک سانس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی۔ جن کی ایک ایک نس میں دین کی مشقت تھی۔ عاشق تو وہ تھے جن کی ہر خون کی بوند میں ایمان کی شرارے تھے، جن کے ہر دھڑکن میں قرآن کے سپارے تھے، جن کے ہر نظر میں جمال مصطفیٰ کے نظارے تھے۔ ہر صحابی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ بھری ہوئی تھی۔ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہا درجے کی محبت رکھتے تھے۔ ان جانثاران رسالت کی محبت کی ایک جھلک آپ کی نظر ہو۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو عالم حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ جب واپس قریش مکہ کے پاس پہنچے تو کفار مکہ سے اس طرح مخاطب ہوئے کہ اے اہل مکہ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے ان کے درباروں کے شاہانہ شان و شوکت اور شاہی جاہ و جلال کو دیکھا ہے، مگر خدا کی قسم میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا جس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم و توقیر کرتے اور اس سے اتنی محبت رکھتے ہو جتنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں نے دیکھی ہے۔ اس لیے میرا تمہیں بطور سفارتکار یہ مشورہ ہوگا کہ مسلمانوں پر حملے کا سوچو بھی نہیں۔ اس لیے کہ میرا یہ مشورہ ہوگا کہ مسلمانوں پر حملے کا سوچو بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی اپنے رسول کے جسم سے لگنے والی وضو کے پانی اور لعاب دہن کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ بھلا میدان جنگ میں اپنے نبی کے خون کا زمین پر گرنا کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگنے والے وضو کے پانی اور لعاب دہن کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ بھلا میدان جنگ میں اپنے نبی کے خون کا زمین پر گرنے کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ واقعی دوستو، روح والضحیٰ کے دیوانوں نے، زلف واللیل کے اسیروں نے اور مازاغ بھرے نینوں کے شدائیوں نے محبت رسول کے جذبے سے سرشار ہو کر جس شاندار انداز میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی کمال درجے کی عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے،
دنیا عالم میں اس کی مثال و نظیر نہیں ملتی۔ ان نفوس قدسیہ نے اپنے عملی کردار سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ ابدی پیغام دیا ہے کہ امت مسلمہ کا اپنے نبی سے کیسا رشتہ اور تعلق ہونا چاہیے۔ دوستو، اس تعلق اور رشتے اور اس عقیدت و محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ اس تعلق اور رشتے اور اس محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح محبت کی جائے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر محبت و پیار کرتے تھے۔ صاحبان ذوق سلیم، یاد رکھیے کہ جس طرح محبت ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو دل میں اتر کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ الفت و چاہت پر ابھارتی ہے۔ بالکل اسی طرح محبت کی کچھ علامات بھی ہوتی ہیں جن سے ایک عاشق صادق کی محبت کا پتہ چلتا ہے، اور پھر محب کے اندر پائے جانے والی ان علامتوں کو دیکھ کر دوسروں کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ شخص فلاں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ الغرض محب اپنے محبوب کی ہر پسند کو اپناتا ہے، یعنی محب اپنے محبوب ہر پسند کو اپناتا ہے اور ہر ناپسند سے دور رہتا ہے۔ ہر پسند کو اپناتا ہے اور ہر ناپسند سے دور رہتا ہے۔ آج ہر کلمہ گو مسلمان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت و عشق کا دعویدار ہے، مگر یاد رہے ہمارا یہ دعویٰ محبت اسی صورت میں سچا مانا جائے گا جب ہمارے اندر اس دعویٰ محبت کی علامت بھی پائی جائے، کیونکہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ دعویٰ ہمیشہ دلیل سے مانا جاتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے کہ دعویٰ ہمیشہ
دلیل سے مانا جائے۔ لہٰذا ہمیں غور کرنا ہوگا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو اس محبت کی کچھ نشانیاں بھی ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں؟ یعنی جو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس محبت کے کچھ نشانیاں بھی ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں، یا پھر ہماری محبت فقط دعوے تک ہی محدود ہے۔ یعنی اس جو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے کی کوئی نشانی ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں، یا پھر ہماری محبت فقط دعوے تک محدود ہے کہ ہم صرف محبت کے ویسے دعوے کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار، میں نے زیر نظر کتاب میں محبت رسول اور اس کے محرکات اور پھر اس محبت کے تقاضوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ کہاں تک کامیاب ہوا ہوں، اس بات کا فیصلہ تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ ہی کریں گے۔ ویسے تو یہ کتاب علماء، خطبہ، طلباء اور عوام الناس اور تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یکساں طور پر مفید ہے۔ جو بھی اس کتاب کا مطالعہ کرے گا وہ اللہ کے فضل و کرم اور عطا سے اپنے دل اور دماغ کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے معطر پائے گا۔ اس کے ایمان کو تازگی ملے گی، روح اور دل میں عشق و رسول اور اتباع رسول کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دل میں عشق رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جذبہ پیدا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پناہ محبت کریں۔ فقط نعروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عمل کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا امت مسلمہ کی بقا اور سلامتی اور عروج و ترقی کا راز اس بات میں پنہاں ہے کہ وہ ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جملہ عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز و محور سمجھے اور محبوب خدا اشرف انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لائی ہوئی شریعت کے تحت زندگی بسر کرے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب